نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا پیارا کہ سمجھیے کہ جنت میں ساتھ لے جانے والا بڑا پیارا فرمان ہے. آقا علیہ السلام من صلی علیہ الصلاۃ واحدۃ صلی اللہ علیہ وسلم. نبی پاک فرماتے ہیں جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ کریم اس پر اپنی 10 رحمتیں نازل فرماتا. صلی اللہ علیہ وسلم. جس نے مجھ پر 10 بار درود پاک پڑھا رب کریم اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا. صلی اللہ علیہ وسلم. نبی پاک فرماتے ہیں جس نے مجھ پر 100 بار درود پاک پڑھا اللہ کریم اس پر 1000 رحمتیں نازل فرماتا. اب غور کرتے ہیں کہ درود پر 10 رحمتیں 10 درود پر 100 رحمتیں اور 100 درود پر 1000 رحمتیں. مگر جو اگلا اس حدیث کا حصہ ہے وہ اور خوبصورت ہے. آقا فرماتے ہیں وہ صلی علیہ وسلم جس نے مجھ پر 1000 بار درود پاک پڑھا زحمت کبھی حقوقی علی باب الجنہ. آقا فرماتے ہیں جنت کے دروازے پر اس کا کانٹا میرے کانٹے سے مس ہو رہا ٹچ ہو رہا. مجھے بتائیے کانٹے سے کانٹا کس سے اس سے ملتا ہے بالکل برابر برابر. امام صاحب کہتے ہیں بچے سے کانٹے سے کانٹا ملا دینا سفید درست کر لیجیے ویری نیکسٹ ٹو می جو بالکل میرے برابر میں ہوتا ہے میرا کانٹا اس سے ٹچ کرتا ہے. نبی یہ بات ہمارے جنت کے دروازے پر اس کا کانٹا میرے کانٹے سے چھو رہا ہے. حضور بات پر کتنا ٹائم لگایا بہت سارا وقت سوشل میڈیا ہمارا لے جاتا ہے. عادت بنا لیجیے کہ چلتے پھرتے درود پاک کی کثرت کریں. اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا. آئیے مل کر محبت سے باواز درود پاک پڑھ لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میں آج قرآن پاک کی 2 آیتیں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. ویسے تو قرآن پاک میں جا بجا میرے آقا علیہ السلام کی شان بیان ہوئی ہے, نبی پاک کی نعت بیان ہوئی ہے, پیارے آقا کا اچھا بیان ہوا. بلکہ سچی بات یہ ہے اگر عشق کی نگاہ سے قرآن پڑھا جائے تو پورا قرآن نبی پاک کی نعت ہے. پنجابی شاعر کہتے ہیں دستا کی میں مصطفیٰ دی کیڑی سونی شان ہے آپ دی تعریف وچ سارا قرآن ہے آپ دی تعریف وچ سارا قرآن ہے پڑھ کے جیڑا مرضی سے پارا قسم خدا دی مینوں سب نال پیارا. اللہ قرآن کا فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. اور ہم نے تمہیں نہ بھیجا مگر رحمت سارے جہان کے لیے. میرے آقا سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر بھیجے. اچھا پھر ہم مسلمانوں سے کتنا پیار, مومنوں سے کتنا پیار. سنو قرآن کیا کہتا ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. قرآن کہتا ہے بے شک تمہارے پاس تشریف لائے تم میں سے وہ رسول جن پر تمہارا مشقت کے پڑھنا گران. ہم مشقت میں آ جائیں ہمیں تکلیف ہو تو نبی پاک کو بھاری پڑتا ہے, گرا پڑتا ہے, گرا گزرتا ہے, تکلیف ہوتی ہے. فرمان تمہاری بھلائی بنیاد چاہنے والے مسلمانوں پر کمال مہربان ہے. ایسے آقا اللہ نے آج جو میرا موضوع ہے وہ یہ ہے کہ میرے آقا کو سارے جہان کے لیے رہنا اور کیسے رہنا ہے. میں کچھ حدیثیں کچھ واقعات آپ کے سامنے رکھوں گا تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ نبی پاک کی شفقت, میرے آقا کی مہربانیاں, نبی پاک کی رحمت کو کیسے سمجھے دیا. کوئی غریب ہو, کوئی یتیم ہو, کوئی غریب کمزور ہو, گھر والے ہو یا باہر والے ہو, بچے ہو یا بوڑھے ہو, میرے آقا کیسے رحمت والے, کیسے کریم شفقت. جب رحمت للعالمین کی ہم امت ہیں تو کیا ہم بھی لوگوں پر رحمت ہیں, کیا ہم بھی لوگوں کے لیے آسان اور لوگوں کے لیے نرم اور لوگوں کے لیے شفیق ہیں. پہلے آئیے میرے آقا کی مبارک زندگی کے بارے میں جانیں, اپنا ایمان تازہ کرتے جائیے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک حبشی عورت, حبشی کہتے ہیں حبشہ کے رہنے والے افریقن, آج کل جو حبشہ ہے ایتھوپیا ملک ہے وہ حبشہ ہوتا ہے.
کی عورت تھی نوجوان تھا، وہ مسجد نبوی کی صفائی کیا کرتا تھا یا کرتی تھی۔ نبی پاک علیہ السلام نے اس عورت کو اس جوان کو کچھ عرصہ دیکھا نہیں، نظر نہ آیا، تو آپ نے فرمایا کہ کدھر گئے؟ صحابہ نے کہا کہ یہ تو انتقال ہو گیا، بہت ہو گیا۔ تو نبی پاک نے فرمایا آپ نے مجھے بتایا کیوں نہیں کہ ہماری مسجد میں صفائی کرنے والا یا والی کون ہو گئی؟ موضوع بات یہ ہے کہ رات ایک روایت کے مطابق رات دیر سے اس کا انتقال ہوا، میں سوچا کہ آپ کے آرام کا خلل نہ ہو، تو ہم نے آپ کو جگایا نہیں، بتایا نہیں۔ ایک روایت میں ایسا آتا ہے کہ صحابہ نے اس کو نارمل سمجھا کہ مسجد کا خادم ہے، اب انتقال ہو گیا تو نبی پاک کو کیا بتانا، تدفین کر دی، جنازہ بھی ہو گیا اور تدفین بھی کر دی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی قبر کے بارے میں نبی پاک علیہ السلام کو اس کی قبر بتائی گئی کہ جہاں تدفین ہوئی ہے، پیارے آقا علیہ السلام خود وہاں تشریف لے جا کر نبی پاک نے اس کی قبر پر نماز جنازہ اور پھر فرمایا یہ قبریں ان قبر والوں کے لیے ظلمت اور تاریکی سے بھری ہوئی ہوتی ہیں، اور بے شک اللہ تعالیٰ میری ان پر پڑھی گئی نماز جنازہ کی بدولت ان کی تاریک قبروں کو روشن فرما دیتا ہے۔ ایک مسجد کی خادم صفائی کرنے والے کی قبر پر نبی پاک یعنی اس کو بھی اہمیت دی، اس پر بھی رحمت فرمائی، اس پر بھی مہربانی فرمائی۔ پہلا مدنی پھول، کیا ہم مسجد کے جو خادم ہوتے ہیں، کیا ہم جس کو نارملی ہم سے کمتر کام کرنے والے ہوتے ہیں، کیونکہ یورپ میں تو تقریباً لوگ نارمل لائف گزارتے ہیں، لیکن جب ہم اپنے وطن پاکستان جاتے ہیں یا انڈیا سے لوگ آئے ہوں گے، بنگلہ دیش کے لوگ، جہاں جہاں کے آپ ہیں یا دنیا میں بھی آپ سن رہے ہیں، بعض اوقات ہمارے ڈرائیور ہوتا ہے، ہمارے گھر میں کام کرنے والے ہوتے ہیں، مسجدوں کے خادم ہوتے ہیں، چلے صفائی کرنے والے ہوتے ہیں، کیا ان کو اہمیت دیتے ہیں، ان سے ملتے ہیں، ان کو محبت دیتے ہیں، رحمت للعالمین ان کی قبر پر جاتے ہیں اور ہم ان کی زندگی ان سے ہاتھ ملانے کے لیے تیار نہیں۔ کبھی سوچا ہم نے کہ اب کبھی مسجد میں گئے ہوں اور وہاں خادم کوئی صفائی کر رہا ہو، ہم اٹھ کر اس سے ہاتھ ملائیں، کبھی اس کو سینے لگائیں، کبھی اس کی طبیعت پوچھیں، ایک مشورہ دیتا ہوں، کبھی ایکسپیرینس کیجیے کہ آپ کسی ایسی جگہ پر جا رہے ہیں، بلکہ بعض اوقات ہمارے دفتر کا ہی دروازہ کھولنے والا ہے، میں یورپ کی بات نہیں کرتا، ہمارے وطن میں ہم نے دیکھا کہ بیان کو دنیا میں سنا جا رہا ہے، کہیں ایسا ہے کہ دفتر کا کوئی دروازہ کھولنے والا ہے، گاڑی کا کوئی دروازہ کھولنے والا ہے، ہمارے آفس میں صفائی کرنے والا ہے، ہماری مسجد کی صفائی کرنے والا ہے، ہمارے گھر میں کوئی کام کرنے والا ہے، کبھی رک کر اس کو سلام کرنا، اس سے ہاتھ ملانا، ممکن ہو تو سینے لگانا، آپ دیکھیں گے اس کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے، کیونکہ بہت عرصہ ہو گیا ہوگا کسی کو اس کی طبیعت نہیں پوچھی ہوگی، ہم اس کے قریب سے گزر جاتے ہیں، مگر ہمارا مائنڈ سیٹ یہ بنا ہوا ہے کہ میں نے اپنے اسٹیٹس والے لوگوں سے ملاقات کرنی ہے، بلکہ اب تو ایک اور پرابلم ہو گئی، اپنے علاقے والے، اپنی زبان والے، اپنی بولی والے سے بات کرنی ہے، باقی کو سلام بھی نہیں کرتے۔ حالانکہ سلام عام کرنا یہ نبی پاک کی سنت اور اسلام کا پسندیدہ طریقہ ہے، اور سلام تو ہمیں ہر کسی کو کرنا ہے، جس کو جانے جس کو نہ پہچانے، ہر مسلمان کو سلام کرنا ہے، مگر اب تو اپنے ہاتھ ملانا، سلام کرنا، تعلق رکھنا بھی اس کو کیٹیگرائز کرنا ہے، یہ میری اور آپ کی شریعت نہیں ہے، یہ اور میرے آپ کے نبی کا طریقہ نہیں ہے۔ سوچیے جب بھی میں اس طرح کا بیان کرتا ہوں مجھے پولیس والا یاد آ جاتا ہے، میں نے اس کا ایک ویڈیو کلپ دیکھا تھا، بہت پرانی بات ہے، پاکستان میں عید کی نماز اور حالات ایسے نہیں تھے کہ نماز کے لیے گارڈ بھی کھڑے کھڑے پولیس والے کے بڑی دیا، تو اس نے کہا کہ آج میری بچی کی طبیعت خراب تھی، میری بچی کی طبیعت بیمار تھی، مگر مجھے گورنمنٹ کی طرف سے ڈیوٹی لگائی گئی عید کی نماز ہے، آپ نے سیکورٹی دے، میں مسلمانوں کی مسجد کے بعد کھڑا ہو کے ڈیوٹی دیتا، 1000 کے قریب لوگ نماز پڑھنے آئے ہیں، عید پڑھ کر سب نے ایک دوسرے کو ملاقات کی، سب نے ایک دوسرے کو عید مبارک کہا، کوئی ایک بھی مجھ سے مل کر نہیں، کسی ایک نے مجھے سلام نہیں کہا، کسی ایک نے مجھے عید مبارک نہیں کہا، کیا میں ان کا بھائی نہیں، کیا میں مسلمان نہیں، کہتے ہو رو پڑا یا سب سے میں آپ کو صحیح بتا، ہم امیروں سے مل کر بڑے خوش ہوتے ہیں، دوستی غریبوں سے پیار انہیں دو، سینے انہیں لگاؤ، بہت خوشی ہوتی ہے، اور کسی ایک کے دل سے دعا لگ گئی وہ بگڑے کام نہ جائیں گے، سبحان اللہ، میرے آقا سارے جہان کے لیے رحمت ہے۔ پہلا واقعہ میں نے آپ کو سنایا کہ نبی پاک مسجد نبوی میں جھاڑو لگانے والے اس کی قبر پر جا کے
اب آگے اب کس طرح رحمت نبی پاک ذرا غور سے سمجھیں۔ حضرت ابو مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں ایک شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض گزار تھا، یا رسول اللہ میں نماز فجر با جماعت ادا کرنے سے رہ جاتا ہوں، کیونکہ جو ہماری مسجد کی امام صاحب ہے نا بڑی لمبی نماز پڑھتے ہیں، فجر کی جماعت بڑی لمبی کرتے ہیں۔ یہ بات سن کر نبی پاک ناراض تھا اور آپ نے اور صحابی کہتے ہیں میرے پیارے آقا علیہ السلام کو اس سے پہلے کبھی اتنا ناراض ہوتے نہیں دیکھا، اور نبی پاک نے فرمایا اے لوگوں کیا تم میں نفرت بنانے والے نہیں، تم میں سے جو بھی لوگوں کی امامت کرنا چاہے تم سے چاہیے کہ مختصر نماز پڑھائے، کیونکہ اس کے پیچھے کمزور بوڑھے اور ضرورت مند آپ سوچیں کیا خوبصورت مذہب ہے ہمارا کہ امام صاحبان میں میسج دیا جا رہا ہے کہ نماز کے ذریعے بھی کسی کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے، نماز بھی پڑھائیں تو مختصر تاکہ پیچھے کا کوئی کمزور ہے کوئی بیچارہ معذور ہے کسی کو پرابلم ہے اسے تکلیف نہ ہو۔ پتہ کیا چلا رحمت سارے جہان میں۔ اب اس پہ کیا میسج ہے؟ ایک تو یقیناً ڈائریکٹ میسج نہیں ہے کہ امام صاحبان نارمل جو تعداد ہے اس کے مطابق نماز پڑھائیں، لیکن جو اس کی لاجک سمجھنی ہے نا کہ جب نماز طویل کر کے کسی کو تکلیف نہیں پہنچا سکتے، اتنی اہم عبادت کے ذریعے کسی کو ڈسٹرب نہیں کر سکتے، تو پھر جو لوگ اپنی زبان کے ذریعے اپنے معاملات کے ذریعے اپنے گھر میں شادی ہو تو جناب دو تماشے کر کے لوگوں کو تکلیف پہنچا رہے ہوتے ہیں، لوگوں کی نیند برباد کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم چاہے میلاد کریں سبحان اللہ اللہ سلامت رکھے میرے دل و مرشد امیر دعوت اسلامی جہاں دنیا بھر کے عاشقان رسول کو یہ فرماتے ہیں کہ ضرور دھوم دھام سے میلاد منائیں، مگر کبھی بھی ایسے میلاد نہ منائیں جس سے مسلمانوں کو تکلیف کسی کے حقوق العباد پامال ہو۔ میں ساری رات رات خالی کروں اور جناب لوگوں کو سونے نہ دوں، میں کہوں کہ سرکار کی آمد کا جشن منا رہا ہوں، تکلیف پہنچا کر آپ تو ثواب نہیں ملتا۔ حقوق العباد کا خیال کر کے آپ خوشی منائیں نہیں تو اس کا ثواب ملتا ہے۔ اور پھر خاص طور پر ہمارے ممالک ہیں شادی میں جو دھڑکے اور آتش بازی اور بعض اوقات تو اس طرح بارات لے کے جاتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ پورا محلے کی نیند برباد ہو گئی۔ کبھی ایسا کیونکہ نبی پاک نے تو طویل نماز پڑھانے سے منع فرمایا، ذرا سمجھیے گا کہ نماز جیسی عبادت میں بھی تکلیف نہ ہو، جو گناہ کر کے لوگوں کو تکلیف دیتے ان کا کیا ہوتا؟ کیونکہ پیارے آقا رحمت سارے جہان کے لیے ہے اور ہم رحمت للعالمین کی امتی ہیں۔ آج خاص طور پہ جو اس طرح کے مغربی ممالک میں رہتے ہیں، ایسے ممالک میں رہتے ہیں کہ جہاں جس کے اطراف سے غیر مسلم ہیں، یہاں ایک اور بات کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے آپ جتنے لوگ یہاں رہتے ہیں آپ تو اسلام کے سفیر بن، یعنی آپ کے کردار سے، آپ کی گفتار سے، آپ کی ایمانداری سے، آپ کے حقوق العباد کا خیال رکھنے سے یہ غیر مسلم آپ سے سوال کریں اتنا پیارا جسچر، اتنا پیارا اخلاق، اتنا پیارا خیال، ایسی آپ کے اندر مینرز کہاں سے آئے؟ تو آپ بتائیں کہ ہمارے آخری نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ہمیں وہاں سے سیکھنا ہے۔ اور یقین کرے آپ کے کردار کو دیکھ کر لوگ مسلمان ہو سکتے ہیں، اور ایسا ہوا ہمارے اخلاق ان کو دیکھ کر لوگ مسلمان ہو جاتے تھے، ہمارے صحابہ کے قریب رہ کر مسلمان ہو جاتے تھے، مگر آج آپ کے آس پاس بہت سارے غیر مسلم رہتے ہیں۔ سچ بتاؤ کیا میرا کردار ایسا ہے جس کو دیکھ کر مسلمان ہو جاتے ہیں؟ بلکہ بدقسمتی سے سوری سے ہمارے کئی مسلمان بھائی ایسی زندگی گزارتے ہیں جس کو دیکھ کر لوگ اسلام کو برا بنا پڑتے ہیں۔ میرا اسلام برا نہیں ہے، میرے آقا کی تعلیمات بری نہیں ہیں، انہوں نے تو شاندار تعلیمات دی ہیں، مگر ہم ایسے مسلمان بن نہیں پائے جیسے بننا چاہیے تھا، ورنہ ہوتا یہ کہ مجھے دیکھ کر لوگ مسلمان ہوتے، مجھ سے مل کر لوگ مسلمان ہوتے، مجھ سے کاروبار کر کے لوگ مسلمان ہوتے، میرے پڑوس میں آتے تو لوگ مسلمان ہوتے کہ اتنا کمال کا امتی ہے تو اس کی آقا کیسے ہے؟ جب امتی کے اخلاق ایسے ہیں تو اس کے نبی کے اخلاق کیسے ہوں گے؟ ہمیں تو سفیر بننا ہے اسلام کا، اللہ نے یہ موقع دیا آپ کو، مگر آپ غور کریں گے کیا واقعی حضرت مالک بن دینار رضی اللہ عنہ بہت بڑے اللہ کے ولی، آپ کے پڑوسی تھا، وہ پڑوسی کے ساتھ وہ آتش پرست آگ کی پوجا کرتا، تو وہ اسے ڈیلیبریٹلی جانتے ہوئے اپنے گھر کے اوپر ایک پردالا نکالا اور روزانہ گندگی حضرت مالک بن دینار کی گندگی پھینک دیتے، اب پانی ڈال کر اسے دھو لیتے، ایک دن دو دن تین دن، وہ چاہتا تھا جھگڑا ہو، وہ آپ کو آزمانا چاہتا، آپ جھگڑا نہیں کرتے
پانی باہر ایک دن وہ آتش پرست آپ کے دروازے پر پہنچ گیا، دروازہ کھٹکھٹایا، آپ باہر آیا، کہا حضرت روز آپ کے گھر میں زندگی بھیج رہا ہوں، آپ کو غصہ نہیں آتا؟ کب غصہ آتا؟ تو ہم بدلا کیوں نہیں لیتے؟ کہ ہمارا اسلام یہی سکھاتا ہے، ہمارا اسلام معافی اور درد سکھاتا ہے۔ آئے وہ آتش پرست کیا کہتا ہے؟ کہتا حضرت گھر کی گندگی کو بعد میں دھوئیے گا، پہلے میرے دل کی گندگی کو دھوئیے، کلمہ پڑھ کر مسلمان بنے۔ یہ تھے ہمارے اسلام کہ کردار سے مسلمان کرتے تھے۔ اے دیار غیر میں رہنے والوں، آج میلاد مصطفیٰ کے اجتماع میں آئے ہو، آج سچی امت کی بنی، آپ کی سچائی دیکھ کر، آپ کے وعدے پورے دیکھ کر، آپ کے مینرز اور اخلاق دیکھ کر، آپ کا اچھا شہری بن کر دیکھ کر، آپ لوگوں کا خیال رکھنے والے ہو یہ دیکھ کر، انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ غیر مسلم مسلمان ہیں۔ مجھے یاد ہے یوکے میں ایک غیر مسلموں کا پادری اور اس نے بہت دنیا میں سفر کیا، وہ مسلمان ہو گئے۔ جب وہ مسلمان ہوئے تو میں نے ملاقات بھی کی، میں نے پوچھا کیوں مسلمان ہو؟ اس نے کہا اگر بیمار ہو گیا تو مجھے کوئی پوچھنے نہیں آتا، میری قوم کا کوئی فرد نہیں آتا، مگر میرے دو گھر چھوڑ کر ایک مسلمان نوجوان رہتا، وہ دعوت اسلامی والا، اسے دیکھا میں بوڑھا ہوں، میں کھانا پینا پکا نہیں سکتا یا میں تکلیف میں ہوں، میرے پاس آتا، میری خیریت پوچھتا اور مجھے کبھی کبھی کوئی چیز بھی دے کر جاتا، مسکرا کر دیتا۔ وہ کہتے ہیں اس کے اخلاق سے اتنا متاثر ہوا کہ میں حالانکہ اس کی مدد میں نہیں ہوں، مگر یہ جناب میرا خیال رکھ رہا ہے اور مجھے قریب لانے کی کوشش کر رہا ہے۔ کہتے ہیں اس نے اخلاق کی بدولت میں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوا۔ اور آپ کو جان کر خوشی ہوگی کہ وہ بندہ جو غیر مسلموں کا پادری پیس تھا، صرف مسلمان نہیں ہوا بلکہ اس اسلامی بھائی نے درس نظامی شروع کیا۔ 67 ایئرز کی ایج میں اس نے درس نظامی شروع کیا اور تقریباً 73 ایئرز کی ایج میں اس نے درس نظامی کمپلیٹ کیا اور عالم دین بن گیا۔ آپ اندھیرے سے نور کا سفر دیکھیں کہ کہاں کفر اور کہاں غیر مسلموں کی طرف بلانے والا، اور ایک اس نے اخلاق کی برکت سے، ایک اچھے مینر کی برکت سے مسلمان بھی ہوا اور مسلمان ہو کر عالم بن گیا اور دوسروں کو عالم بنانے لگا۔ ہمیں نبی پاک کے مبارک دین کا سفیر بننا، ہمیں اپنے اخلاق بہتر کرنے ہیں۔ رحمت للعالمین کی امتیوں، وہ رحمت سارے جہان کے لیے ہیں اور ہمیں بھی رحمت بننا ہے، ہمیں بھی لوگوں کے لیے تکلیف کا باعث بننا ہے۔ اچھا نبی پاک بچوں کے لیے کیسے رحمت؟ ایک بات، مدینے کے لوگ آپ کی بارگاہ میں بچے لایا گیا، آپ کی گود میں دیا گیا، پیارے آقا برکت کی دعا فرماتے، ایک بچہ لایا گیا تو نبی پاک علیہ السلام کے کپڑوں پر اس نے پیشاب کیا، اللہ کی نبی علیہ السلام کے کپڑوں، تو نبی پاک نے پانی منگوا کر اپنے لباس پر بہا دیا۔ بچے سے کوئی ڈانٹ ڈپٹ نہ کی، نہ دوائی کا اظہار نہ کیا۔ آپ علیہ السلام کی بارگاہ میں بچے آتے ہیں، نبی پاک بچوں کو بوسہ دیتے ہیں۔ آپ سے پوچھا کچھ دیہاتی لوگ کہ آپ اپنے بچوں کو بوسہ دیتے ہیں، ہم تو بوسہ نہیں دیتے۔ آپ نے فرمایا اگر اللہ تعالیٰ نے تمہارے دل سے زینہ نکال دیا تو میں اس کو مانے گا۔ نبی پاک نے اسے ناپسند فرمایا، بچوں سے پیار، بڑوں سے پیار، کمزوروں سے پیار، غریبوں سے پیار، امت سے پیار، کیونکہ آپ رحمت ہیں سارے جہان میں۔ اب بتاؤ اپنے خادموں سے اندازہ کرتا بعض اوقات بندہ سب کے ساتھ تو پیار کر رہا ہوتا ہے، ملازمین کو ڈانٹ رہا ہوتا ہے، کیونکہ وہ لگتا ہے میں تنخواہ دیتا ہوں۔ نبی پاک کے خادم خاص تھے حضرت انس رضی اللہ عنہ، 10 سال نبی پاک کی خدمت میں رہے۔ اب اتنا قریب کوئی رہا ہو تو بہت ساری باتیں پتہ چل جائیں۔ پتہ وہ کیا کہتے ہیں نبی پاک نے کبھی مجھے نہیں، 10 سال کی خدمت میں کسی کام کرنے میں یہ نہیں فرمایا کہ کیوں کیا، اور نہ کرنے میں کبھی یہ بھی نہیں فرمایا کہ کیوں نہیں۔ رحمت ہے تو اپنے غلاموں پر بھی رحمت، اپنے خادموں پر بھی رحمت ہے۔ اللہ تعالیٰ دیکھو میرا اسلام بچیوں بیٹیوں کے بارے میں کیا کہتا ہے، اللہ کے نبی بیٹیوں کے لیے کیسی رحمت ہے۔ وہ زمانہ تھا جب بیٹی پیدا ہوتی تو ماں کا چہرہ سیاہ ہو جاتا، وہ لوگوں سے چھپتا پھرتا، بلکہ بچیوں کو زندہ گاڑ دیا جاتا۔ نبی پاک نے آ کر کس طرح عورتوں کے رائٹ کیا، جب بڑی بحث ہوتی ہے جناب کہ عورتوں کے رائٹ ہونے چاہیے، خواتین کی جناب آزادی ہونی چاہیے، لگتا ہے یہ خواتین بھول گئی ہیں اسلام سے پہلے عورتوں کے ساتھ ہوتا کیا تھا۔ بچی پیدا ہوتی تو اسے زندہ کر دیا جاتا،
کرنا، تو میرے آقا نے آ کر دین اسلام نے آ کر عورت کو ماں کا درجہ دیا اور فرمایا ماں کے قدموں تلے جنت ہے، ماں کی دعا لگ جائے تو بخشش اور رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اور سنو بیٹیوں کے لیے نبی پاک نے کیا فرمایا، سبحان اللہ، مبارک ہو جس کی بیٹیاں ہیں، کبھی بیٹیاں پیدا ہونے پر موڈ آف نہ کرنا، کبھی اپنے گھر والوں سے جھگڑنا نہیں، ارے یہ تو جنت میں جانے کا ٹکٹ ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس شخص سے 2 بیٹیوں کی پرورش کی یہاں تک کہ وہ بالغ ہو گئی، وہ شخص قیامت کے دن آئے گا تو وہ شخص پر میں کس طرح ہوں گے، اور آپ علیہ السلام نے اپنی انگلیوں کو ملا کر فرمایا کہ جیسے یہ 2 انگلیاں ملی ہوئی ہیں، آقا فرماتا میں اور وہ شخص قیامت دیکھ رہے ہیں جو اپنی 2 بیٹیوں کی صحیح پرورش کرے یہاں تک کہ وہ بالغ ہو جائے۔ ایک اور حدیث پاک جس کا مطلب ہے جس کی 3 بیٹیاں اور ان کی اچھی پرورش کرے، اللہ پاک ماں باپ کی اس کی برکت سے مغفرت فرما دیتا ہے، انہیں جنت میں داخل کرتا ہے۔ اب ایک صحابی نے بڑا پیارا سوال کیا، حضور اگر کسی کی 2 بیٹیاں ہوں، کہا اگر 2 بیٹیاں ہوں تو بھی اللہ جنت میں داخل فرما دیتا ہے۔ میں جب پہلی بار حدیث پڑھا تھا میں سوچنے لگا میری تو یہ بیٹی ہے، سبحان اللہ۔ آگے حدیث پڑھی تو ہمارے صحابی کتنے پیارے تھے، انہی صحابی نے ایک اور سوال کر دیا، حضور اگر ایک بیٹی ہو، اللہ کے نبی نے فرمایا ایک بیٹی ہو پھر بھی جنت والے ارے بیٹیاں کی جنت میں جانے کا اس کے لیے اس کی ماں سے لڑتے کیا عورت کے ہاتھ میں بیٹی پیدا کرے یا بیٹا پیدا کرے، تو پھر اس پر جو اپنی بیوی کو تانے دیتا ہے، اپنے گھر میں لڑائی کرتا ہے کہ بچیاں پیدا ہو رہی ہے بیٹا کبھی نہیں ہو رہا، کبھی نہ کرتا۔ ایسے میں کئی لوگوں سے ملا ہوں جو بتاتے ہیں کہ میری 3 بیٹیاں ہیں، میری 4 بیٹیاں ہیں، کوئی بیٹا نہیں، مگر جب سے بیٹیاں ہوئی ہیں اللہ نے رزق کے دروازے کھول دیے، اللہ نے کام میں بڑی برکت ڈال دی ہے۔ ارے کیا معلوم تمہارے نصیب میں بیٹا اس لیے نہ رکھا رب نے، اس لیے عطا نہیں فرمایا کہ وہی بیٹا تمہیں مار کر گھر سے نکالنے والا، کیا ایسے نافرمان بیٹے نہیں ہوتے؟ بیٹا بھی نعمت ہے مگر بیٹی بھی نعمت ہے۔ سبحان اللہ، میرے آقا بچیوں پر بھی کمزور لوگوں کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ اب ہمارے مجھے اپنے کمزور لوگوں میں تلاش کرنا، بے شک تمہیں اپنے کمزور لوگوں کی وجہ سے رزق دیا جاتا ہے اور انہی کی وجہ سے تمہاری مدد کی جاتی ہے۔ تو ماڑے آدمی کمزور آدمی کے ساتھ زیادتی نہ کیا جائے، اس کی دعائیں کی جاتی، اس کا ہاتھ بٹایا کرو، اس کا ہاتھ پکڑا کرو۔ ہمیں نہیں معلوم کہ جو رزق مل رہا ہے، میں اپنے کسی غریب رشتے دار، میں اپنے کسی غریب ملازم، میں اپنے کسی غریب دوست کی مدد کر رہا ہوں اور وہ ہاتھ اٹھاتا ہے اور اللہ میرے رزق کے دروازے کھول رہا ہے، یہ جو میری ترقیاں ہیں، یہ جو میرا عروج ہے، یہ جو میرا وقار ہے، ہو سکتا ہے کسی کمزور کی دعاؤں کی وجہ سے نکل جائے، مگر ادھر ادھر نہ کمزور آدمی کو لوگ دباتے ہیں۔ میں پچھلے دنوں پنجاب گیا، پنجابی لوگوں سے تعلق کر بڑی پیاری بات، ایک جملہ میں نے سیکھا، وہ کہتے ہیں مضبوط آدمی سے نہ ڈرو، ماڑے والے ماڑا کمزور کمزور کہتے دیکھیں مضبوط کو اپنا بدلا خود دیتے، کمزور بدلا نہیں دیتے، مگر جب وہ ہاتھ اٹھائے وہ دعا اور پھر بربادی سے کوئی بول نہیں سکتے۔ لوگ کہتے ہیں میرا کوئی بگاڑ نہیں سکتا، ہاں میرے آگے کوئی نہیں بول سکتا، میرا کون بگاڑ سکتا ہے، جو چاہوں گا، میرا بڑا رول ہے، میرا بڑا پاور ہے، میں گیا بڑا ایسوسیشن کا ممبر، میں بڑا بڑا حکومت کی عہدیدار، مجھ سے کون بات کر سکتا ہے؟ ٹھیک ہے تمہارا کوئی بگاڑ نہیں سکے گا، جو مظلوم ہوتا ہے نا وہ بگاڑ نہیں سکے گا، مگر اگر اسے ہاتھ اٹھا لیے نا اللہ کی بارگاہ میں تو تمہیں بربادی سے روکنے کو نہیں سکتی۔ بلکہ میں کئی بار بیانات میں مشورے دیتا ہوں، آج چلو اپنی باتوں کو بھی دیتا ہوں، کبھی زندگی میں ایسا لگے نا ویری گڈ، سب اچھا جا رہا ہے، صحت بھی اچھی، فیملی بھی خوش ہے، کاروبار بھی اچھا چل رہا ہے، اور پھر اچانک محسوس ہو گیا چیزیں بگڑنے لگی، کاروبار ڈسٹرب ہو رہا ہے، فیملی میں پرابلم ہو رہی ہے، طبیعت میں بھی کچھ گڑبڑ ہو رہی ہے، تو سمجھ لو چیک کرو کسی کا دل تو نہیں دکھا دیا، کسی پر زیادتی تو نہیں ہوگی، کیونکہ جب ہائی رکھتی ہے تو بنا بنایا کھیل بگڑ جاتا، بنی بنائی بازی پلٹ جاتی، زندگی ایسے گزارو والے پیارے ساتھیوں کی دعائیں ہائے اور کمزوروں کے ہاتھ پکڑنے والے بنو، ان کی مدد کرنے والے بنو، ان کے چہرے پر مسکراہٹ لانے والے بن جاؤ۔ تمہیں نہیں معلوم کوئی کمزور جب دل سے دعا دیتا ہے تو اللہ ایسے رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ لیکن نبی پاک کو فرمایا کہ تمہیں تمہارے کمزور لوگوں کی وجہ سے رزق دیا جاتا ہے۔ اللہ کرے کہ آج میلاد کے اس اجتماع میں
ہم یہ طبیعت بات کی ادائیں صحیح کرتے ہیں. آخری حدیث اب میں بیان کو اختتام کی طرف بڑھاتا ہوں. یتیم ہے نبی پاک یتیموں پر کیسی رحمت ہے. خود پیارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں میں اور یتیم کی حفاظت کرنے والا شخص جنت میں اس طرح ہوں گے. اور آپ نے کی شہادت کی ہوگی اور درمیانی انگلی سے اشارہ کیا اور دونوں کے درمیان کچھ فاصلہ رکھا. پیارے آقا فرماتے ہیں یتیم کی حفاظت کرے گا میرے ساتھ گویا جنت میں ہوگا. اب ہم غور کریں یہاں تو جناب یتیموں کی وراثت کو کھا جاتا ہے, بہنوں کو وراثت کا حصہ نہیں دیتے. ایسا کبھی نہ کرنا. مال یتیم حصے مال وقت فرمایا ہے. اس طرح وقت کے مال کی احتیاط ہے نا, اس طرح یتیم کے مال کی احتیاط ہے. بلکہ ہمیں تو زندگی میں کوئی ایسا پلان کرنا چاہیے کہ یار میرے دسترخوان پر کوئی یتیم کی کھانا کھائے. میرے 3 بچوں کو اگر بات رہا ہوں کسی یتیم بچے کی حفاظت کروں کیونکہ نبی پاک نے فرمایا کہ جنت میں میرے وہ ساتھ ہوگا. ہمیں تو یتیموں کی حفاظت اچھے کے بارے میں سوچنا چاہیے, نہ کہ یتیموں کے مال یتیموں کی وراثت اللہ نہ کرے کوئی حرکت کرے. بہرحال چند باتیں میں یہ چاہتا ہوں کہ سیرت کے مصطفیٰ سے کچھ سیکھ کر جائیں, کچھ اپنی ذات میں بدلاؤ لے. میرا کردار اچھا ہو, میری گفتگو شائستہ ہو, میں 5 وقت کا نمازی ہوں, میں سچا واقعی بن جاؤں. ابھی یہ بات یہ کیسے سچے کہ پیارے آقا نے 40 سال کی عمر میں اعلان فرمایا تھا, آپ کو یاد ہے مکے کے پہاڑ پر صفا پر, بتاؤ اے لوگوں میں کون ہوں. لوگوں نے کیا کہا آپ صادق ہیں, آپ امین ہیں. ابھی آپ نے اسلام کی دعوت نہیں دی تھی, غیر مسلم تھے, مگر کیا کہتے ہیں آپ سچے ہیں, آپ امین ہیں, امانت دار. اے مسلمانوں کیا ہمیں دیکھ کر کوئی کہتا ہے کہ آپ سچے ہیں, آپ امانت دار. یہ ٹارگیٹ ہونا چاہیے کہ میرا تعارف سچے آدمی کے ساتھ ہو. میرے بارے میں کوئی بھی بات کرے تو کہے یار یہ بندہ امانت دار ہے. جب لوگ یہ کہیں نا سمجھ لو ہاں میں نبی پاک کے طریقے پر چل رہا ہوں. اور ماں اللہ کا لوگ ہماری باتوں سے ڈرتے ہیں, ہم پر بھروسہ کرنے میں تو ڈر لگتا ہے, تو سمجھ جانا تو بہرحال نیت کریں انشاءاللہ رحمت للعالمین کے اوپر ہم بھی انشاءاللہ اپنے رشتے داروں, اپنے دوستوں, اپنے ملازمین, اپنے پڑوسیوں, بلکہ سب کے لیے ہم کے رحمت بنیں گے, ہم بھی آسان بنیں گے. ہم بھی انشاءاللہ ان کے لیے اسلام کے اچھے پرفیکٹ سفیر بننے کی کوشش کریں گے. صلی اللہ علیہ وسلم.